کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں یا کہ مردہ؟ آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے؟ قرآن کی آیتیں زندہ ہے، فزیکلی ان لوگ ڈیڈ ہے. شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا، تو فزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، آخرت میں زندہ رہیں گے. یہ جواب ہے. تو زندہ رہیں گے سر؟ آخرت میں، اس دنیا میں نہیں. اس دنیا میں مر گئے سر. آخرت کے بارے میں ہم نے بولے، ہم اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں مر گئے. ان لوگ جو شہید ہے وہ مر گیا، جو شہید ہے وہ مر گیا، جو شہید ہے وہ مر گیا. آگے وَلَا بولو. تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کا تفسیر بتائیے سر ہمیں. ارے وہی تو میں نے بولا. تو حضور کی محبت میں مر جاتے ہیں، زندگی پا لیتے ہیں اور بڑے مزے کی زندگی ہوتی ہے وہ. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، تو ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں سری آیت میں حیات شہداء کا ذکر فرما دیا. لیکن کچھ ایسے ناپکار لوگ بھی ہیں ذاکر نائک کی طرح جو شہیدوں کی زندگی ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ قیامت میں زندہ ہوں گے. ارے کہاں یہ ذکر قرآن میں ہے کہ قیامت میں زندہ ہوں گے شہید؟ رب تعالیٰ نے تو فرمایا تو زندہ ہیں. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. جو کافر ہوگا، جو حیات شہداء کا انکار کرے گا، مسلمان الحمدللہ اللہ کے کلام پر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، وہ شہیدوں کی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا. کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اچھا، یہ تو بات کہنے کے متعلق تھی کہ مت کہو مردہ ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہیں. یہ قرآن پاک میں ایک آیت اور ہے جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم ہرگز خیال بھی نہ کرنا، خیال میں بھی یہ بات نہ لانا. کون سی بات؟ کہ شہید مردہ ہو چکے ہیں. نہیں، وہ زندہ ہیں. سوچنا بھی نہیں ایسا. دیکھو کتنی احتیاط ہمارے لیے بتائی گئی. نہ زبان سے مردہ کہنا ہے، نہ دماغ میں مردہ سوچنا ہے. کہنے پر بھی پابندی، سوچنے پر بھی پابندی. اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. پھر بھی یہ منکرین قرآن، منکرین احادیث نبویہ جو حیات شہداء کا انکار کر رہے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے. محترم دوستو، کافروں کا یقین ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے نا، ان کا بھی یقین ہے کہ شہید زندہ رہتے ہیں، ولی زندہ رہتے ہیں. تبھی تو ولی کے آستانے پر، شہیدوں کے آستانے پر جہاں مسلمان حاضر ہوتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی چلے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ مردہ سمجھ کے آتے ہیں؟ نہیں، وہ جانتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں قبر میں سے ہم کو، ہمارے معروضات کو سنتے ہیں. یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں. ان کا بھی یقین ہے ایسا. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مردود، اس کو یقین نہیں ہے شہید زندہ ہے. وہ تو کہتا قیامت میں زندہ ہوں گے. کہاں ذکر قرآن میں موجود ہے کہ قیامت میں زندہ کیے جائیں گے؟ ارے قیامت میں تو سبھی زندہ کیے جائیں گے. عام جنرل انسان جو کلمہ پڑھا وہ بھی زندہ کیا جائے گا، جو نہیں پڑھا وہ بھی زندہ کیا جائے گا. وہ تو حساب کتاب کا دن ہے. اللہ پاک سب کو جمع کرے گا حشر کے میدان میں، سب کو زندگی دی جائے گی، سب زندہ ہوں گے اس دن. لیکن یہ شہیدوں کے تعلق سے فرمایا گیا قرآن میں، جب یہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو ان کو مردہ مت بولنا ہے، زندہ ہے. سوچئے ذرا کتنا صاف حکم ہے. پھر بھی اس کمبخت کے سمجھ میں نہیں آیا. یہ قسمت کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ جہنم رسید ہونا ہے نا، تبھی تو ایسی باتوں کا انسان انکار کرتا ہے. اور جو جنت کی بہاروں میں جانا چاہتا ہے وہ حیات شہداء کا مقر ہے. مقر کے معنی اقرار کرنے والا.
منکر نہیں ہے، مقر ہے، اقرار کرتا ہے کہ بے شک اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کیا وہ زندہ ہیں. بولو زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم پہ چھپ جانے والے. نبی بھی زندہ ہیں، صدیق بھی زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نکھرا ہوا عقیدہ، یہ سب زندہ ہیں. اور جو ان پر یقین رکھتے ہیں، ان پر جو کامل بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی حیات کے ہمیشہ اقرار کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان اقرار کرنے والوں کو بھی مرنے کے بعد قبر میں محفوظ رکھتا ہے. عام مسلمان ہیں لیکن مرنے کے بعد سینکڑوں سال گزر گئے لیکن قبر میں وہ بھی موجود ہیں. نہ دیمک لگی، نہ کیڑا لگا، نہ مکوڑا لگا، نہ ان کا کفن میلا ہوا. اور یہ بات میں اس لیے وضاحت کے ساتھ کیا کہ میں نے ایک بیان سنا تھا اس کا نائک کا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حیات شہداء جو ہے وہ یہاں کی حیات نہیں ہے، وہ تو قیامت میں زندہ کیے جائیں گے. سمجھا؟ اس لیے اس کی وضاحت کیا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے عقائد اہل سنت یہی ہیں کہ شہداء کرام اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ زندہ ہیں. جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، گلا کٹ گیا، خون بہہ گیا، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں. بولو کیا ہیں؟ زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو زندہ فرما دیا یقیناً وہ زندہ ہے، اور اللہ نے اس کو مردہ کہہ دیا وہ یقیناً مردہ ہے. مردہ کس کو کہا اللہ نے؟ ایسے کفار و مشرکین جو حق نہیں مانتے، حق بات نہیں سنتے، حق کا کلمہ نہیں پڑھتے، ایسے حقانیت کو نہ ماننے والوں کے لیے فرمایا انک لا تسمع الموتى. محبوب یہ تو مردہ ہے، مردہ. حالانکہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کافر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا، بچے پیدا کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ مردہ ہے. اللہ جس کو مردہ کہے وہ مردہ ہے. اور جسم کٹ گیا، خون بہ گیا، جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، دھجیاں اڑ گئیں، رب نے فرمایا زندہ ہے تو یقیناً وہ زندہ ہے. ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہے اور اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا. لہذا مسلمانوں اپنے عقائد کی حفاظت کرو، ایسے بیہودہ لوگوں کے قریب نہ جاؤ، نہ ان کی گفتگو سنو جو تمہارے دین و ایمان کے لیے خطرہ بننے والے ہیں، ہے نا. ان سے دوری اختیار کرو. ایاکم و ایاہم، ان کے قریب مت جاؤ. اگر وہ تمہارے قریب آئیں تو ان سے تم دور ہو جاؤ. سلامتی ایمان کی اسی میں ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہم غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں